یہ آیت جب نازل ہو رہی تھی تو بیٹیوں میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا باحیات تھی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک مشہور وصیت، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تاریخی کتاب میں آتا ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے عشاء کی نماز کے بعد گھنے اندھیرے میں اس طرح کفن میں لٹانا، اس طرح ڈولے میں لٹانا کہ ڈولے کو مکمل طرف سے باندھ دینا، کیونکہ نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جب اس کی میت قبرستان کو لے جائی جا رہی ہے تو اس کے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑے. اللہ اکبر. یہ ہمارے بی بی فاطمہ نبی کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وصیت کرتی ہیں. حکم کیا آ رہا؟ اتنی پاک دامن بیٹی، سیدۃ النساء اہل الجنہ، تمام عورتوں کی سردار جنت کی، الا مریم، سوائے مریم علیہ السلام کے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 42 میں کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اللہ نے کہا کہ اے مریم علیہ السلام، فرشتوں نے کہا کہ اے مریم علیہ السلام، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو سب سے مطہر، سب سے پاک بنا دیا ہے کائنات کی دوسری تمام عورتوں پر. تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو جو مقام دیا، اس کے بعد سیدۃ النساء اہل الجنہ ہماری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور بی بی فاطمہ نے یہ نصیحت کی.